السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج میں لائی ہوں آپ کے لیے ٹراؤزر کا بہت ہی خوبصورت سا ڈیزائن، بہت ہی پیارا اور سمپل اور بہت ہی آسان سا ٹراؤزر ڈیزائن ہے۔ یہ آپ بھی ضرور ٹرائی کریں۔ ساتھ ہی ساتھ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، میری ویڈیوز کو لائک کریں اور کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ آپ کو میری ویڈیوز کیسی لگتی ہیں۔ تو بہت ہی یونیک سٹائل سا ہے، بہت ہی سمپل اور پیارا سا ڈیزائن ہے۔ تو میں آپ کو اس کی کٹنگ اینڈ سٹیچنگ بتاؤں گی۔ تو چلے چلتے ہیں ہم اپنے ٹراؤزر کی کٹنگ اینڈ سٹیچنگ کی طرف۔ تو سب سے پہلے میں نے جو ہے وہ سمپل ٹراؤزر کی کٹنگ کی ہے۔ اس طرح سے میں نے اس کو فولڈ کر کے رکھ لیا ہے۔ جتنی مجھے اپنے ٹراؤزر کی لینتھ چاہیے اتنا ہی اس کو میں نے کیا ہے۔ یہ 4 پیس ہیں اس طرح سے۔ تو اس طرح سے میں نے اس کی جو لینتھ ہے اس میں سے 2 انچ جو ہے اس کا کم رکھا ہے، مارجن کم رکھا ہے، کیونکہ میں نے اس کے نیچے جو ہے وہ آرگینزا فیبرک کو یوز کرنا ہے۔ اس کی مدد سے میں اس کے باٹم پہ جو ہے وہ ڈیزائن بناؤں گی۔ تو میں نے اپنے ٹراؤزر کی جو ٹوٹل میری اس کی لینتھ ہوتی ہے اس میں سے میں نے اس کو تھوڑا کم رکھا ہے۔ تو اس طرح سے میں نے یہاں اس کے باٹم پہ جو ہے وہ اس کے پانچے کا نشان لگایا ہے۔ 8 انچ پہ میں نے وہ نشان لگایا ہے اور 17 انچ پہ میں نے اس کے آسن کی جو ہے وہ نشان لگایا ہے۔ تو اس طرح سے میں اس کو یہ نشان لگا کے تو ٹراؤزر کی کٹنگ کی شیپ دوں گی۔ چاک کی مدد سے میں نے اس کو جو ہے اس طرح سے لائن ٹریس دی ہے۔ تو اب ہم اس کے ساتھ ساتھ اسی طرح سے اس کو جو ہے وہ کٹنگ کریں گے۔ یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے جو ہے اس کے اوپر یہ آرگینزا فیبرک یوز کرنا ہے، تو اس لیے میں نے اس کی جو لینتھ ہے وہ کم رکھی ہے۔ تو آپ اپنے ٹراؤزر کے حساب سے اس کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں، کم یا زیادہ جو آپ کی لینتھ ہو اس کے مطابق آپ اس کی لینتھ رکھیں گے، اور اس میں سے 2 انچ جو ہے وہ کم کر لیں۔ جتنا چوڑائیاں آپ اس کا بارڈر چاہتے ہیں اس حساب سے آپ اس کی لینتھ جو ہے وہ کم کر سکتے ہیں۔ تو میں نے اس کے باٹم پہ جو ڈیزائن بنانا ہے وہ 2 انچ کا بنانا ہے، تو میں نے اس حساب سے کم رکھا ہے۔ تو یہاں پہ میں نے اس نشان کے اوپر اس کی کٹنگ کر دی ہے۔ تو یہاں سے 1 انچ نیچے سے اور اوپر سے میں نے تقریباً جو ہے وہ 2 انچ کا مارجن لیتے ہوئے اس کی یہ ترچھی جو ہے وہ کٹنگ کی ہے۔ اس سے آپ کے ٹراؤزر کی جو ہے وہ ترچھی کٹنگ ہونے کی وجہ سے وہ پھٹتا نہیں ہے یا اس کی سلائی جو ہے وہ نہیں نکلتی، تو بہت اچھی جو ہے وہ ٹراؤزر کی شیپ آتی ہے۔ تو جی ہمارا ٹراؤزر جو ہے وہ کٹنگ ہو چکا ہے۔ تو اب ہم اوپر سے جو اس کی ڈبل سائڈ ہے اس کو بھی کٹ کر کے تو الگ الگ کر دیں گے۔ سینٹر سے ہم اس کو اس طرح سے کٹ کر دیں گے، بالکل سیدھا رکھ کے تو ہم اس کو سینٹر سے کٹنگ کریں گے، کیونکہ اوپر سے کپڑا ڈبل تھا۔ تو جی ہماری جو ٹراؤزر کی کٹنگ ہے وہ ہو چکی ہے۔ اب ہم نے جو ہے وہ یہ آرگینزا لیا ہے میں نے، تو اس کو میں نے اپنے باٹم کے حساب سے جو ہے اس کی لینتھ لوں گی میں۔ تو یہ سب سے پہلے سائڈ سے جو ایکسٹرا تھا وہ میں نے کنی والی سائڈ جو وہ کٹ کر دی ہے، اس کو سیدھا کر لیا ہے۔ تو اس طرح سے جو ہے ہم 2 انچ کے حساب سے اس کا لیں گے، اندر ہم سلائی کا مارجن بھی لیں گے۔ تو یہاں پہ میں نے تقریباً 3.5 انچ کا جو ہے یہ چوڑا پیچ جو ہے وہ آئرن کر کے تو اس کو میں نے کٹنگ کیا ہے۔ اور اس کو پریس کی مدد سے ہم ذرا اس کی تہہ کو بٹھا لیں گے، کیونکہ ویسے جو ہے وہ آپ سے ہینڈل نہیں ہوگا۔ آرگینزا فیبرک کچھ اس طرح سا ہی ہے۔ تو اس طرح سے میں نے اس کی جو ہے چوڑائی 3.5 انچ لی ہے، اور لینتھ میں نے اپنے ٹراؤزر باٹم کے حساب سے لی ہے۔ تو یہ اس سے 2 انچ جو زیادہ تھا تو وہ میں نے اس طرح ہی اس کو کٹ کر لیا ہے۔ بعد میں اس کی سائڈوں سے ایکسٹرا فیبرک جو ہے وہ کٹ کر دوں گی۔ اس طرح سے میں نے یہ ایک پانچے کا جو ہے وہ کٹ کر لیا ہے پیچ۔ اب میں دوسری سائڈ کا کٹ کروں گی، بالکل اسی حساب سے ہم اس کا بھی 3.5 پہ مارجن لیں گے اور اس طرح سے اس کو
پریس کی مدد سے بٹھا دیں گے اس کی تہہ کو اس طرح سے۔ تو اب ہم اس کو اس کے ساتھ بالکل سیم جو ہے ایکول ایک جیسے پیسز کو میں ان کو کٹ کر لوں گی، بالکل سیم پیچ ہیں یہ، اس طرح سے کٹ کر لیں گے ہم اس کو بالکل ہلکے ہاتھ سے، کیونکہ یہ بہت سلپ ہوتا ہے کپڑا، تو اس کو ہینڈل کرنا تھوڑا سا جو ہے وہ مشکل ہے، لیکن آپ کو بہت ہی کمال کا ڈیزائن جو ہے وہ بن کے ریڈی ہوگا۔ تو یہاں پہ جی میں نے یہ اس طرح سے کٹ کی ہے بکرم، تو اس کو میں نے ایک پیس کے اوپر اپنے باٹم کے حساب سے میں نے اس کی لینتھ لی ہے بکرم کی بھی اور جو فیبرک ہے اس کی بھی، تو اس کے اوپر میں نے ان دونوں کو اس طرح سے چپکا دیا ہے، اور اب ہم سینٹر سے تھوڑا تھوڑا جو ہے وہ ایکسٹرا فیبرک دونوں طرف چھوڑتے ہوئے اس کی کٹنگ کر لیں گے۔ دھیان رہے کہ دونوں سائڈوں پہ ہمیں تھوڑا تھوڑا جو ہے وہ کپڑا چاہیے، جب ہم اس کی فولڈنگ کریں گے تو ہمیں یہ سائڈیں فولڈ کرنے کے لیے جو ہے وہ ایکسٹرا فیبرک چاہیے، تو ابھی اس طرح سے ہم جو ہے اس کو الگ کر کے تو اس کے سینٹر سے ایکسٹرا فیبرک کٹ کر دیں گے، بالکل اس طرح سے۔ دھیان رہے تھوڑا تھوڑا آپ نے فیبرک چھوڑنا ہے، جس کو آپ نے بکرم کے اوپر باہر کی سائڈ کو کٹ فولڈ کرنا ہے۔ اس طرح سے میں نے جو ہے یہ پیسز کٹ کیے ہیں، ایسے ہی آپ نے بھی ان پیسز کو کٹ کر لینا ہے۔ آپ نے میری ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا، اینڈ تک دیکھیں، میں نے سٹیپ بائی سٹیپ اس میں آپ کو اس کی کٹنگ اینڈ سٹیچنگ بتائی ہے۔ تو یہ دیکھیں جی، یہاں پہ یہ میں نے پٹیاں ریڈی کر لی ہیں، کچھ اس طرح سے ان کی لک آئے گی۔ تھوڑا تھوڑا جو ایکسٹرا فیبرک ہم نے چھوڑا ہے وہ ہم اس کی فولڈنگ کر دیں گے۔ تو یہاں پہ میں نے اس کو تھوڑا جو ہے وہ شاور کیا ہے، اس کی مدد سے جو اس کی فنیشنگ ہے وہ بہت ہی اچھی آئے گی۔ یہاں میں نے اس کو تھوڑا سا شاور کر کے تو ہم اس کی سائڈوں کو جو آئرن کی مدد سے اس طرح سے فولڈ کرنے سے پہلے ہم یہاں پہ چھوٹے چھوٹے سے کٹس لگائیں گے۔ ویسے ہمارا یہاں سے فیبرک جو ہے وہ بالکل صحیح طریقے سے جو ہے وہ فولڈ نہیں ہوگا، تو ہم اس کے سینٹر میں کٹ لگائیں گے۔ دھیان رہے کہ آپ کی جو بکرم ہے اس کو کٹ نہ لگے، صرف فیبرک کو کٹ لگانا ہے۔ تو اس طرح سے دونوں سائڈوں پہ ہم کٹس کے درمیان چھوٹے چھوٹے کٹس لگا دیں گے، اس طرح سے۔ بہت دھیان رہے گا کہ آپ کی جو بکرم ہے وہ خراب نہ ہو، یا زیادہ بڑا جو ہے وہ کٹ نہ لگے، تو اچھی فنیشنگ نہیں آئے گی۔ اس طرح سے کٹ لگا دیے ہیں، تو اب ہم آئرن کی مدد سے اس کی سائڈوں کو جو ہے وہ فولڈ کر دیں گے۔ تھوڑا سا فیبرک ایکسٹرا ہے جو میں کٹ کر دوں گی۔ اس طرح سے ہم آئرن کی مدد سے اس کو پریس کریں گے، اور اب ہم اندر کی سائڈ سے بھی اس طرح سے اس کو فولڈ کر کے تو اوپر جو ہے وہ پریس لگا دیں گے۔ یہ دیکھیں جی کتنا اچھا اس کا جو ہے وہ کونا ہمارے پاس آیا ہے، تو بہت ہی اچھی جو ہے وہ فنیشنگ آئے گی اس کی کارنر سے، بالکل بھی جو ہے وہ ایکسٹرا فیبرک باہر کو نہیں نکلے گا۔ اس طرح کے سے آپ کو سٹچ کرنے میں بھی آسانی ہوگی جب آپ پہلے سے ریڈی کر لیں گے۔ یہ دیکھیں اس طرح سے کر کے تو ہم اس کو یوں فولڈنگ کر دیں گے اس کی۔ اسی طرح ہم نے یہ دونوں پٹیاں جو ہیں وہ ریڈی کر لی ہیں، یہ دیکھیں جی۔ تو یہ اب میرے پاس جو پیچ میں نے اس کے کٹنگ کیے تھے، اب ہم کٹس کو ان کے اوپر جو ہے وہ اٹیچ کر دیں گے۔ تو یہاں پہ میں نے جی یہ گلو لی ہے، گم اسٹک جس کو کہتے ہیں ہم، تو اس کو میں اس کی الٹی سائڈ پہ لگا کے تو میں اس کو آرگینزا فیبرک کے اوپر جو ہے وہ چپکا دوں گی۔ اس سے یہ ہوگا کہ ہم اسے جب سٹچ کریں گے تو یہ آگے پیچھے نہیں ہوگا، ہمارا ایکول رہے گا ایک جیسا، تو بہت آسانی سے ہم اس پہ ٹاپ سٹچ بھی لگا سکیں گے، تو اس کو اٹیچ کریں گے۔ تو یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے یہ پیچ ریڈی کر لیے ہیں، دیکھیں کتنے پیارے لگ رہے ہیں۔ تو اب ہم چلتے ہیں اپنے ٹراؤزر کی سٹچنگ کی طرف۔ تو ہم سمپل جو ہے وہ ٹراؤزر سٹچ کرنا سٹارٹ کریں گے اپنا، بالکل سمپل جیسے ہم ٹراؤزر جو ہے سٹچ کرتے ہیں اس طرح سے ہم اس کو بھی جو ہے وہ سٹچ کر لیں گے۔ تو یہاں سے میں نے اس کے آسن کی سلائی سے شروع کیا ہے اس کو،
یہاں ہم اس کے آسن کی سلائی سٹارٹ کرتے ہیں جی۔ اس طرح سے آپ نے سلائی کا مارجن ذرا میں نے زیادہ لیا ہے کیونکہ اس کو میں نے اوور لاک بھی کروانا ہے، تو اس طرح سے جی اب ہم اس کا جو ہے الاسٹک والی جگہ جو ہے وہ فولڈ کریں گے اوپر سے۔ 1/2 انچ کا میں نے اندر مارجن رکھا ہے اس کے، تو اس طرح سے میں نے اس کو 1.5 انچ چوڑا جو ہے اس کا نیفے کی جو سائڈ ہے وہ لی ہے، تو اس طرح الاسٹک کے لیے تو اس کو میں جو ہے فولڈنگ کروں گی بالکل اس طرح سے۔ اس کو ہم کٹ کر دیتے ہیں، الگ کر دیں گے۔ تو اب ہم سمپل جو ہے اپنا الاسٹک والی سائڈ اس کو ہم فولڈ کرنا سٹارٹ کر دیں گے اس طرح سے۔ ویورز بہت ہی پیارا اور آسان طریقے کے ساتھ میں آپ کو بتا رہی ہوں، بہت ہی سمپل سا جو ڈیزائن ہے، تو آپ بھی اپنے ٹراؤزرز پہ ضرور ٹرائی کریں۔ اگر آپ ٹریلر سے سلائی کرواتی ہیں تو آپ اس سے بھی یہ جو ڈیزائن ہے وہ بنوا سکتے ہیں، اگر آپ خود سلائی کرتے ہیں تو بھی آپ بنا سکتے ہیں۔ میں نے آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ اس کا جو ہے وہ پروسیس بتا دیا ہے کہ اس کو میں نے کس طریقے سے جو ہے وہ سٹچ کیا ہے، بہت ہی سمپل ہے۔ اس طرح سے ہم جو ہے اس کو سٹچ کرتے جائیں گے۔ ساتھ ہی ساتھ میری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیا کریں تاکہ آپ کو میری آنے والی ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن جو ہے وہ ملتی رہے۔ یہ دیکھیں اس طرح سے بالکل اس کو سیدھا رکھتے ہوئے آپ نے 1/2 انچ کا مارجن جو ہے وہ اندر والی سائڈ پہ دبانا ہے اور 1.5 انچ میں نے باہر رکھا ہے، تو اس طرح سے ہم اس کے اوپر ٹاپ سٹچ لگاتے جائیں گے۔ اس طرح سے یہ دیکھیں ہلکے ہاتھ سے آپ نے اس کو کھینچنا نہیں ہے ورنہ آپ کا جو ہے سلائی وہ ٹیڑھی ہو جائے گی، یا آپ کی سلائی کا مارجن جو ہے وہ بیلنس نہیں رہے گا۔ تو یہاں پہ یہ دیکھیں جی اس طرح سے میں نے اس کو فولڈ کیا ہے، تو یہ ہماری سٹچنگ کمپلیٹ ہوئی یہاں پہ۔ اب ہم اس کے جو باٹم پہ ہم نے ڈیزائن بنانا ہے، جو ہم نے پیچ ریڈی کیے تھے، اب ہم اس کے اوپر جو ہے سب سے پہلے ہم ٹاپ سٹچ لگائیں گے۔ جو ہم نے کٹس اس کے اوپر چپکائے ہیں، اس کو اس کے ساتھ اٹیچ کیا ہے، اس کے اوپر ہم ایک جو ہے بالکل باریک کنارے کنارے پہ ہم نے ایک ٹاپ سٹچ لگانی ہے۔ اس طرح سے ہم اس کو گھماتے ہوئے اس کے اوپر بالکل جو ہے بالکل کنارے پہ لگانی ہے، سینٹر پہ نہیں، بالکل کنارے پہ میں اس کے سٹچ لگا رہی ہوں۔ پہلے ہم ایک سائڈ اس کی کور کریں گے اور پھر ایسے ہی ہم دوسری سائڈ پہ بھی بالکل سیم طریقے سے جو ہے وہ ٹاپ سٹچ لگائیں گے۔ دیکھیں ویورز کتنی آسانی سے میں اس کو سٹچ کر رہی ہوں، بالکل بھی جو ہے وہ پیچ ادھر ادھر نہیں ہو رہا یا میرا ڈیزائن جو ہے وہ خراب نہیں ہوگا، بہت آسانی سے ہینڈل ہو سکے گا اس طرح سے۔ بہت ایزی اور سمپل سا طریقہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے۔ اس طرح سے آپ اپنا اگر ڈیزائن بنائیں گی تو آپ کو بنانے میں بھی مزہ آئے گا اور بہت ہی اچھا جو ہے اس کو ہینڈل آپ اچھے طریقے سے کر سکیں گے اور بہت اچھی اس کی فنیشنگ آئے گی۔ اس طرح سے بہت صفائی کے ساتھ بنے گا یہ۔ اگر آپ ڈائریکٹ اس کو کرتے ہیں تو وہ آپ سے ہینڈل نہیں ہوگا، اس میں جھول بھی آ سکتا ہے، تو آرگینزا فیبرک کو ویسے بھی ہینڈل کرنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے، تو اس لیے بہتر ہے کہ آپ اسی طرح سے گم سٹچ کا استعمال کریں اور اس کو اس کے اوپر پہلے سے چپکا لیں اور پھر بعد میں اس کے اوپر اس طرح سے ٹاپ سٹچز لگاتے جائیں۔ تو یہ دیکھیں جی میں دوسری سائڈ پہ بھی اسی طرح سے سٹچ لگا رہی ہوں۔
بالکل سیم جو ہے وہ میتھڈ ہے، جس طرح سے ہم نے اس سائڈ پہ اسٹچ لگایا تھا ایسے ہی ہم یہاں بھی لگائیں گے۔ تو یہ تھوڑا سا فیبرک باہر تھا تو میں اس کو باریک جو سیزر ہے اس کی مدد سے اس کو اس کے اندر کر رہی ہوں تاکہ نیچے دب جائے، تاکہ باہر نہ رہے، تو ورنہ پھر اس کے دھاگے وغیرہ نکلیں گے تو وہ اچھا نہیں لگے گا۔ تو اس طرح سے یہاں پہ مجھے کچھ بھی فولڈ کرنے کی یا کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سمپل میں نے اس کے اوپر صرف ٹاپ سٹچ لگانا ہے، کیونکہ میں اس کو آلریڈی جو ہے وہ بالکل پراپر طریقے سے اس کو اس کے اوپر اٹیچ کر چکی ہوں، میں نے اسے سیٹ کر لیا ہے۔ اب سمپل مجھے جو ہے اس کی سٹچ لگانی ہے، اس طرح سے بہت اچھی لک آنے والی ہے ٹراؤزر کی، آپ بھی ضرور ٹرائی کریں اور مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ کو میرا آئیڈیا کیسا لگا۔ یہ دیکھیں جی، بالکل ایزی میتھڈ ہے، تو یہاں پہ ہماری جو اسٹیچنگ ہے وہ کمپلیٹ ہو رہی ہے۔ یہ میں نے اس طرح سے اس پہ ٹاپ سٹچ کر لی ہے، تو دیکھیں ویورس کتنی پیاری اس کی لک آئی ہے اور کتنے اچھے طریقے سے یہ میں نے جو ہے اس کے اوپر اٹیچ کر لیے ہیں۔ دونوں پیچ میرے ریڈی ہو چکے ہیں، اب ہم اس کو ٹراؤزر کے باٹم پہ اٹیچ کریں گے۔ تو اس طرح سے میں نے جو اس میں سلائی کا مارجن رکھا تھا اتنا فیبرک ہم جو ہے وہ سلائی میں دیں گے۔ تو یہ جو میں نے کٹس لگائے تھے اور ان کے اوپر ایکسٹرا فیبرک تھا اس کو بھی بالکل اسی طرح سلائی کا مارجن رکھتے ہوئے ہم نے اس کی نوک کے بالکل ساتھ ساتھ جو ہے ہم نے ایک سٹچ لگا دینی ہے، بالکل اس طرح سے۔ اس کو ہم نے کھینچنا بالکل نہیں ہے، جھول آئے گا، ہمارے کٹس خراب ہوں گے، بالکل جو ہے ایکوریٹ نہیں لگیں گے، اچھے بھی نہیں لگیں گے۔ پھر باٹم پہ ہے بالکل ہلکے ہاتھ سے آپ نے اس کو کھینچنا نہیں ہے، دونوں فیبرک کو رکھ کے برابر تو ہم نے اس کو ایک سٹچ لگا دینی ہے۔ تو یہ جی یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے اس کی یہ سٹچنگ کمپلیٹ کی، بالکل اس کے کارنر کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہم نے سٹچ لگانی ہے، کونے اس کے دبانے نہیں ہے سلائی میں، بس اس کے ساتھ ہی آپ نے صرف سٹچ لگانی ہے۔ اسی طرح اب میں دوسرا جو اس کا پانچہ ہے اس کو بھی ریڈی کروں گی، بالکل سیم میتھڈ ہے۔ تو اسی طرح سے ہم اس کی سیدھی سائڈ پہ پیچ کو الٹا رکھ کے تو جو ہم نے سلائی کا مارجن چھوڑا تھا وہاں پہ ہم اس کو سٹچ لگائیں گے، بالکل کارنر کے ساتھ ساتھ ہلکے ہاتھ سے آپ نے اس کپڑے کو بغیر کھینچے جو ہے ایک آپ نے سٹچ لگانی ہے۔ اگر آپ کھینچو گے تو بالکل بھی آپ کا نیٹ پیچ نہیں لگے گا، آرگینزا فیبرک ہے تو اس کو جو جھول ہے وہ بہت جلدی شو ہوتا ہے اس کا، تو اس لیے اس کو بہت ہی احتیاط کے ساتھ آپ نے جو ہے وہ اٹیچ کرنا ہے۔ تو یہ جو میرے دونوں پیچ اٹیچ ہو چکے ہیں، تو اب جو ایکسٹرا فیبرک ہے وہ بھی ہم کٹ کر دیں گے۔ تو اس طرح سے اب میں نے جو اس کی سلائی ہے نیچے جو ہم نے اس کو اٹیچ کیا ہے، تو جب اس کی جو سلائی ہے یہ اس کو ہم ٹراؤزر کی طرف کرتے ہوئے اس کو اس طرح سے ہم اس کے اوپر ایک ٹاپ سٹچ لگا دیں گے، باٹم کی طرف کپڑے کو نہیں کرنا، جو نیچے سلائی کا کپڑا ہے اس کو ہم نے ٹراؤزر کی طرف کو کر کے پھر اس کے اوپر ہم نے ایک ٹاپ سٹچ لگانی، اس طرح سے ہم دوسری سائڈ پہ بھی یہ دیکھیں جی ٹاپ سٹچ لگا رہے ہیں۔ اس سے یہ ہوتا ہی ہے کہ آپ کی جو سلائی ہے وہ جلدی اس طرف کو نہیں نکلے گی، اس طرح سے وہ نیچے دبا دی جاتی ہے، اس لیے ہم یہ ٹاپ سٹچ لگا رہے ہیں، بالکل اس طرح سے ٹراؤزر کے فیبرک کے اوپر ہم یہ سٹچ لگا رہے ہیں۔ تو جی یہ میری دونوں سائڈیں کمپلیٹ ہو گئی ہیں۔ تو اب میں جو ہے پانچے کا جتنا مجھے چاہیے کھلا پانچہ اتنا میں اس کا مارجن لوں گی، تو میں نے یہاں پہ چینج پہ پوائنٹ لیا ہے اس کا، تو چینج کھلا میں اس کا پانچہ رکھوں گی،
تو یہاں پہ میں اس کو پکا کر لوں گی اور اپنے جو ہے وہ اسٹچنگ سٹارٹ کر دوں گی۔ تو جو ہم نے پیچ کو اٹیچ کیا تھا اس کو بھی میں نے ایک جو ہے وہ رف اسٹچ لگا کے نیچے سے بھی اس کو نیٹ کر دیا ہے۔ تو اس طرح سے اب ہم اپنے ٹراؤزر کو اینڈ کریں گے۔ تو جی ہم یہ اس کی میانی کی جو سلائی ہے وہ لگا رہے ہیں۔ تو بالکل جو دونوں پیسز ہیں ان کو ہم اس طرح سے برابر رکھیں گے، اور یہاں پہ میں اب جو ہے اس کے آسن کا لوں گی کہ مجھے کتنا مارجن چاہیے۔ تو یہاں پہ مجھے اس کا 14 انچ مارجن چاہیے۔ تو میں نے 14 انچ پہ جو ہے وہ چوک کی مدد سے نشان لگا لیا ہے، اور اب ہم اس نشان کے حساب سے جو ہے یہ اسٹچ لگائیں گے۔ تو یہاں پہ جو سلائی کا رخ ہے وہ جس طرح سے اوپر سے ہے ویسے ہی ہم نیچے سے رکھیں گے۔ دونوں سلائیوں کو آمنے سامنے سے پکڑتے ہوئے یہاں سے ہم سرے برابر کر کے اس طرح سے اس سلائی کو اس طرف ہی پلٹ دیں گے، کیونکہ اوپر سے بھی اس کا رخ اس طرف کو ہے۔ تو اس طرح سے اب ہم اس کو گھماتے ہوئے دوسری سائڈ پہ آ جائیں گے۔ اسی طرح ہم جو ہے اس کے یہ جو دھاگے ہیں وہ ہم کٹ کر دیں گے۔ تو اب ہم دوسری سائڈ پہ بھی اسی طرح سے اسٹچ لگانا سٹارٹ کریں گے۔ اس کا بھی مارجن ہم اس کے حساب سے لیں گے، جتنا مارجن ہم نے پہلے پانچے کا لیا ہے اتنا ہی ہم دوسرے کا لیں گے۔ تو جی یہاں پہ ہم نے اپنی جو سلائی ہے تقریباً کمپلیٹ کر لی ہے۔ دیکھیں جی اس طرح سے ہم نے جو ہے اس کی بالکل اسی سلائی کے اوپر جو ہے وہ دوبارہ اسٹچ لگا دیں گے، اس طرح گھماتے ہوئے ہم دوسری سائڈ پہ آئیں گے۔ تو جی یہ ہمارے ٹراؤزر کی جو سلائی ہے وہ کمپلیٹ ہو چکی ہے۔ تو ویورز ضرور بتائیں کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی، تو آپ بھی ٹرائی کریں، اور ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔